بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیسر خلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ ایک بار پھر لانگ مارچ کا رخ راولپنڈی کی طرف کرنے اور استعفوں کا آپشن استعمال کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ لگتا ہی ہے اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم نے دوبارہ سے لانگ مارچ کا رخ راولپنڈی اور استعفوں کا آپشن استعمال کرنے کے اشارے دے کر طاقتور حلقوں پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے اور یہ واضح کر دیا ہے کہ ان کی طرف سے سیاست میں عدم مداخلت کے جو وعدے کیے جا رہے تھے ان پر پوری طرح عمل نہیں ہوا۔ اس لیے اب اپوزیشن بھی اس غیر اعلانیہ انڈرسٹینڈنگ سے خود کو باہر نکال رہی ہے جس کی بنیاد پر غیر جانبدار ہونے کے تاثر دیے جا رہے تھے۔ تو ایک بار پھر اپوزیشن کے اندر اس بات پر تشویش پائی جاتی ہے کہ خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کے باوجود جس طرح حکومت کو بچایا گیا یا بچایا جا رہا ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ قوتیں جو خان صاحب کو اقتدار میں لے کر آئی ہیں وہ تقسیم ضرور ہے، ناراض ضرور ہے، مایوس بھی ہیں، مگر پوری طرح پیچھے نہیں ہٹی۔ تو مارچ میں صرف موسمی تبدیلی ہو رہا بلکہ سیاست کا موسم بھی تیزی سے بدل رہا ہے اور موسم گرما شروع ہوتے ہی سیاست میں گرمی بڑھ گئی ہے اور حکومت اس وقت بیک وقت کئی معاہدوں میں پھنس گئی ہے۔ مارچ سے اپوزیشن لانگ مارچ شروع کر رہی ہے تو کوئی مانے یا نہ مانے مگر حکومت پر اس وقت چاروں طرف سے یلغار ہے، حکومت دباؤ میں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بعد اب نواز شریف نے بھی لانگ مارچ کا رخ اسلام آباد کی بجائے پنڈی کی طرف کرنے کی تجویز دی ہے۔ تو میرا گمان یہ ہے کہ اپوزیشن کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ جو سیاسی معاملات میں مداخلت کا یا مداخلت نہ کرنے کا وعدہ تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ اپوزیشن میں یہ تاثر موجود ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس میں کہیں نہ کہیں گیم پلے کی ہے اور یہ ووٹوں کا ڈفرنس ہے یہ اسی وجہ سے بہت زیادہ نہیں رہا، خود اسی لیے فتح کا مارجن وہ نہیں جو ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے اپوزیشن کو یہ یقین ہے کہ ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ نے کہیں نہ کہیں اپنا رول پلے کیا ہے۔ تو حکومت نے اپنے طور پر یوسف رضا گیلانی کا راستہ روکنے کے لیے تمام حربے اور ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ الیکشن کمیشن سے یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفکیشن رکوانے کی کوشش کی گئی لیکن الیکشن کمیشن نے حکومتی درخواست اٹھا کر ردی کی ٹوکری پھینک دی۔ اب ایک اور درخواست رامن ہائی کورٹ کے سامنے ڈالی گئی ہے اور اس کے علاوہ ڈسکا کا الیکشن رکوانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو حکومت کی پوری کوشش یہ ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ اب کوئی 1-to-1 میچ نہ ہو، کسی نہ کسی طرح انہیں واک آؤٹ مل جائے اور اپوزیشن جو پچھلے کئی ہفتوں سے اسٹیبلشمنٹ کی غیر جانبداری کے تاثر کو خوش دلی کے ساتھ قبول کر رہی تھی اب پھر اس نے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور خان صاحب کی حکومت اسلام آباد تک محدود کرنے کے وعدے پر عمل کیا جائے۔ خان صاحب اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے باوجود ہنوز مشکلات کا شکار ہے اور جب سے انہیں یہ پتہ چلا ہے کہ پارٹی میں 10-12 یا 16-17 لوگ نہیں بلکہ 25 سے 30 لوگ ایسے ہیں جو ان کے خلاف ہیں جنہیں بائی ہک اینڈ کروک واپس لایا گیا لیکن وہ کسی بھی وقت پلٹ سکتے ہیں۔ تو خان صاحب اس وقت سے شدید پریشان ہے اور الیکشن کمیشن کو کوسنے دے رہے ہیں۔ خان صاحب کو ان کے قریبی لوگوں نے بتایا ہے کہ پنجاب میں اگر ہمدردوں نے ساتھ نہ دیا تو پنجاب ہاتھ سے نکل جائے گا۔ مانے یا نہ مانے مگر حکمران جماعت بالآخر یہ بات مان چکی ہے کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کی اتنی ویلیو ہے کہ ان کے الیکٹڈ اراکین قومی اسمبلی حکومت کے خلاف ووٹ ڈال سکتے ہیں اور ایک ایسی سیاسی جماعت جس کے بارے میں کئی سال سے یہ پروپیگنڈا جاری ہے اس کے بیانیے کو ریاست مخالف بیانیہ قرار دے کر اس کی بیشنگ کی جاتی ہے، ان پر غداری کے الزامات لگائے گئے، ان کی جماعت کے سربراہ کو مافیا، ڈان اور منی لانڈرنگ جیسے القابات اور خطابات دیے گئے ہوں۔ اس جماعت کے ایم این اے کا ٹکٹ اتنا قیمتی ہے کہ قومی اسمبلی کا الیکشن جیت کر اقتدار پر براجمان ہونے کے باوجود یعنی سٹنگ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی لوگ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے عوض آئی ایم ایف حکومت اور ریاست کے مشترکہ امیدوار کو شکست دینے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس جماعت کو سیاست سے کیسے الگ کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ بات میں نہیں کہہ رہا، حکمران جماعت کے لوگ عدالتوں اور الیکشن کمیشن کے سامنے دہائیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ ان کے لوگوں کو مسلم لیگ نون کے ایک ٹکٹ کے بدلے خریدا گیا ہے اور چونکہ یہ کلیم، یہ دعویٰ مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے تو پھر اس دعوے کو بھی درست مانا جائے، یعنی مریم نواز کے علاوہ اگر کوئی اور یہ دعویٰ کرتا تو شاید حکمران جماعت اسے نہ مانتی، لیکن چونکہ دعویٰ مریم کا ہے
تو مریم کا کہا ہوا بھی درست مانا۔ اب سوال یہ کہ کیا اقتدار سے باہر بیٹھی مسلم لیگ نون اتنی پاورفل ہو گئی ہے کہ اس کے ٹکٹ کو آئندہ الیکشن میں کامیابی کی کنجی سمجھ لیا گیا ہے؟ جس جماعت کے قائد کی تحریر و تقریر دکھانے کی اجازت نہیں ہے، جس پر نااہلی کے ٹھپے لگے ہوئے ہیں، جسے بہت ساری قوتیں مل کر اقتدار سے نکالنے کے بعد سیاست سے مائنس کرنے کی جدوجہد میں مصروف عمل ہے، اگر وہ جماعت اب بھی اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کے ایک ٹکٹ کے بدلے حکومت کا اقتدار کا سنگھاسن ڈول سکتا ہے، حکومت چھوڑی جا سکتی ہے اور وہ ٹکٹ ریونیو کی طرح تقسیم ہو رہے ہیں، جیتی ہوئی نشستوں کو اس پر قربان کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اصل طاقت عوام کے پاس ہے، اصل طاقت نواز شریف کے پاس ہے، جسے سیاست سے نکالنے کا منصوبہ بہت پہلے پٹ چکا، ناکام ہو چکا، اور اب جب بھی الیکشن ہوں گے تو ان کا کم بیک ہو جائے گا۔ حکمران جماعت اپنی نادانی میں یہ بات بھی ثابت کر بیٹھی ہے کہ اس کا اپنے اراکین اسمبلی پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور ہوا کا رخ بدلتا دیکھ کر ان کے لوگ مسلم لیگ نون کی جانب سے ٹکٹ دینے کے وعدے پر اپنی وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں۔ اب جو لوگ لاہور کے جلسے کو پیمانہ بنا کر یہ دعوے کرتے پھر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کی اب کوئی ویلیو نہیں، اس کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں، وہ اپنی پاپولیرٹی، اپنا ووٹ بینک لوز کر بیٹھی ہے، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کو ضمنی انتخابات میں منہ کی کھانا پڑی ہے، اور اس پر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ان کے اپنے گھر سے مسلم لیگ نون کے سپورٹر اور ووٹر نکل رہے ہیں، یعنی اپنے گھر سے بھی مار پڑی، اور جن کا گھر تھا ان کے گھر سے تو مار پڑنی تھی۔ اب شرمندگی کا عالم یہ ہے کہ خان صاحب کو بکنے والوں کے نام معلوم ہے، وزراء یہ دعوے کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو پتا ہے کہ وہ 16-17 لوگ کون ہیں جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے عوض یا پیسوں کے عوض بدل گئے یا بک گئے، ان کے نام انہیں معلوم ہے، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ نام مانگنے کے باوجود نام چھپائے جا رہے ہیں، ظاہر نہیں کیے جا رہے۔ نہ خان صاحب خود ان کو سزا دینے کی پوزیشن میں ہے، نہ الیکشن کمیشن یا قوم کے سامنے ان لوگوں کے نام بتائے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں اقتدار سب کو پیارا ہوتا ہے، جس کے لیے اصول، زبان، وعدے، دعوے سب کچھ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ تو کرتے ہیں ہمارے دوستوں کی جنہوں نے ایک بڑے اہم مسئلے کے اوپر اپنی پوزیشن بدلی ہے۔ دیکھیے گا کہ ہمارے دوست کیا فرماتے ہیں واچ ٹل اینڈ۔ اڑائی مار لیتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف ضمنی الیکشن جو ہوئے ہیں، سندھ میں ہوئے، پنجاب میں ہوئے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سیٹ نہ جیت سکیں، آپ حکومت ہیں اور اس میں آپ کی کوئی سیٹ نہ آئے۔ تو یہ ایک بہت ضمنی الیکشن سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے کہ 2.5 سال گزر گئے، اور 2.5 سال کیا جی، تیسرا سال بھی آپ سمجھیں اب ڈکلائن کی طرف ہے۔ تو اس کے باوجود تو یہ جو بلاول بھٹو نے بات کی کہ لوگ ٹکٹ کا مانگ رہے ہیں، کنفرمیشن، یقین دہانی مانگ رہے ہیں آئندہ الیکشن کے لیے، کچھ تیر کی طرف آنا چاہتے ہیں، کچھ شیر کی طرف آنا چاہتے ہیں، اور یہی بات مریم صفدر صاحبہ نے کی، تو یہ بات صحیح ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان کو پتہ نہیں بند کمرے میں بیٹھے ان کو کوئی یہ اطلاعات دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، یہ ایک کیونکہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف جب تحریک چل رہی تھی، عدلیہ تحریک، تو چودھری صاحب وہ جو تھے نا ادھر کی طرف ونڈو شاہراہ دستور کی طرف شیشے وہ بند کر دیے تھے کہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے، اور پرویز مشرف صاحب کو ایک ونڈو سے دکھایا جاتا کہ دیکھیں جی لوگ ہی نہیں ہیں باہر، ایویں آپ خام خواہ پریشان ہو رہے ہیں، اور ان کو اس وقت کے وزیر اطلاعات محمد علی درانی صاحب جا کے کہتے تھے کہ آپ کا جو لیول ہے نا وہ آپ کا مقبولیت کا وہ مسلسل اوپر جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک آٹومیٹک اور ایڈ کر لیں جی، اور ایڈ کر لیں فیلڈ مارشل محمد ایوب خان جو تھے صدر مملکت، جب ان کے خلاف ایجیٹیشن شروع ہو گئی ایسٹ پاکستان میں، ویسٹ پاکستان میں، اور بیڑا غرق ہوگا، لاشیں گرنی شروع ہو گئی، اور پولی ٹیکنک سے فائرنگ سے شروع ہوا، تو پھر آپ کو پتا کیا کیا واقعات ہوئے، اور بالآخر ان کو اقتدار سے الگ ہونا پڑا، اور مارشلہ لگ گیا یاہیا خان کا۔ تو اس وقت اس سے پہلے پاکستان ٹائمز کا ایک خاص ایڈیشن چھپتا تھا صرف پریزیڈنٹ ہاؤس کے لیے جی، یعنی اس میں جو مرضی کی خبریں وہ صفحے چھاپ کے ان کو پڑھا دیے جاتے تھے۔
تو ایک دن یہ ہوا کہ وہاں جو بچے تھے کوارٹروں میں اور رہائش پر، تو وہ نعرے لگا رہے تھے ایوب ڈیش ڈیش ایوب ڈیش ڈیش، تو انہوں نے سن لیا، تو انہوں نے کہا یہ کیا بھائی، میں نے کیا کیا، یہ کیا ہو گیا، بچے کیا کہہ رہے فلاں ٹمکان، ملک میں تو سارا کچھ ٹھیک۔ اسے کہتے ہیں ہواؤں کا رخ بدل جانا، جسے کل تک مسیحا، انقلاب اور تبدیلی کے پتہ نہیں کیا کیا قرار دیا جاتا تھا، آج انہی کے بارے میں یہ رائے دی جا رہی ہے کہ ان کی مت ماری گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں عقل گھاس سے نہ چلی گئی ہے۔ تو اسی سے سمجھ لے کہ بات عروج سے زوال کی جانب جا رہی ہے۔ آج خان صاحب جن دوستوں کے مشورے سے ان حالوں کو پہنچے ہیں، وہی آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ضمنی الیکشن میں بھی شکست سے خان صاحب کی آنکھیں نہیں کھلی، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے ارد گرد کوئی جال بن دیا گیا ہے، یا خود خان صاحب نے اپنے ارد گرد ایسا ماحول بنا لیا ہے جہاں وہ حقائق کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، یا ان کے وہ دوست بھی پر نہیں مار سکتے جو کبھی ناشتے کی میز پر خان صاحب کو بڑے بڑے نادر مشورے دیتے تھے کہ حکومت کیسے چلانا ہے۔ تو آج حکومت انہی کی وجہ سے اس حال کو پہنچی ہے، تو اب انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ تو لگتا یوں ہے کہ ممبران اسمبلی کے بعد، قومی اسمبلی کے وہ لوگ جنہوں نے یوسف اللہ گیلانی کو ووٹ ڈال دیا، ان کے بعد اب میڈیا میں بھی جو خان صاحب کے حامی افراد ہیں، ان کی بھی رائے بدل رہی ہے۔ انہیں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ کہانی مک گئی ہے، لیکن یہ بات کسی بھی حاکم وقت کو، خان صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، کسی کو بھی اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک وہ ایوان سے نکال کر سڑک پر کھڑا نہ کر دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کرسی کا نشہ ہی بڑا ہوتا ہے، اقتدار کا نشہ ہی بڑا ہوتا ہے۔ جب خان صاحب کے اپنے ووٹر اور سپورٹر یہ کہنے لگے کہ مت ماری گئی ہے، اور خان صاحب کو کچھ کخ پتہ نہیں ہے، زمینی کیا کہ انہیں علم نہیں ہے کہ ان کی جماعت کس قدر تیزی سے روبہ زوال ہے، ان پاپولر ہو رہی ہے، تو پھر لوگ دوسری جماعتوں سے ٹکٹ لینے کے لیے کیوں نہیں لپکیں گے؟ آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور ہمارے دوست ارشاد بھٹی صاحب، ان کا بھی تجزیہ سنتے ہیں۔ کل حکومت نے جے یو آئی فے کے رہنما عبدالغفور حیدری کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے مشترکہ امیدوار لانے کی انہیں آفر کی کہ آپ ہمارے طرف سے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑیں۔ تو اس پر جو میڈیا میں تبصرہ نگار، تجزیہ نگار، وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ارشاد بھٹی کیا فرماتے ہیں؟ ادر والی صورتحال کے اوپر تو میں بھٹی صاحب سے بھی پوچھوں گی اور آپ کے پاس واپس بھی آؤں گی، لیکن ارشاد بھٹی صاحب، یہ یہاں پہ بڑا سوال ہے کہ کیا سمجھتے ہیں، حکومت سنجیدگی سے آفر کی ہے عبدالغفور حیدری صاحب کو، یا پھر یہ ایسے ہی شوشہ تھا؟ میڈم شیخ، جو مولانا عبدالغفور حیدری نے اس پر تردید کی اور جس انداز سے تردید کی ہے، وہ میرے خیال سے تماچا ہے تحریک انصاف کے وفد کے منہ پر، اور یہ منافقت بھی ہے، سیاست بھی ہے، بلکہ یوں کہہ لیں بلکہ میرا آپشن لکھ لیں کہ آگے بڑھتے اور بات کرتے ہیں علی حیدر گیلانی کی مبینہ ویڈیو کا، جس کے حوالے سے بڑا شور بپا ہے اور الیکشن کمیشن میں ویڈیو پیش کی گئی۔ اس ویڈیو میں جو لوگ موجود تھے یا جن کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان سے علی حیدر گیلانی کی ملاقات ہوئی تھی یا انہوں نے علی حیدر گیلانی نے ان کو کوئی آفر کی تھی، تو ان میں سے ایک صاحب ہے جن کو شاہ زیب خانزادہ جن سے گفتگو کر رہے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ حکومت نے پہلے کہا کہ ان 4 اراکین میں سے 3 کا پتہ ہے، پھر کہا 4 اراکین کا پتہ ہے جو ویڈیو میں موجود ہے علی حیدر گیلانی کے ساتھ، پھر کہا کہ بعد میں کہانی پتہ چل جائے گی، پھر موقف اختیار کیا کہ کسی رکن کا نہیں پتہ ہے۔ وزیر اعظم کے اعتماد کے ووٹ کے بعد ویڈیو سے جڑے 4 اراکین اسمبلی نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، پھر 2 اراکین نے تسلیم کیا کہ وہ ویڈیو میں موجود ہیں۔ تو کیا یہ ایک سٹنگ آپریشن تھا؟ اس حوالے سے بات کریں گے اس شخص سے جن کا نام علی حیدر گیلانی کی ویڈیو میں لیا گیا اور بعد میں وہ بھی وزیر اعظم سے ملے، خود تحریک انصاف کے ایم این اے ان کا بھی نام لیتے رہے، وہ ووٹ کیسے ضائع کر سکتے ہیں، ان کے بیاف پر بھی معاملہ طے کرتے رہے تحریک انصاف کے کراچی سے ایم این اے محمد اسلم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد اسلم خان صاحب، بہت شکریہ، ظاہر ویڈیو کا چرچا رہا، آپ کا نام بھی ویڈیو میں رہا، کیا یہ ایک سٹنگ آپریشن تھا؟ دیکھیں، میرے خیال میں شاہ زیب اس پہ تو کوئی شک والی بات نہیں کہ یہ سٹنگ آپریشن ہی تھا۔ پہلے ڈیفینیٹلی انہوں نے، چونکہ ہم 4-5 ایم این اے جو ہے ہم لوگ ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں اور ایک ساتھ اٹھک بیٹھک ہے ہماری، تو وہ جب انہوں نے بات کی ان سے کہ جی ہم لوگ کتنے لوگ ہیں، بتانا یہ تھا کہ وہ کتنے لوگوں کو انوالو کر رہے ہیں، کس حد تک جا رہے ہیں، کیا چیزیں ہو رہی ہیں کیا نہیں ہو رہی، تو اس میں انہوں نے میرا نام بھی دے دیا کہ جی اسلم خان بھی ہے تو فلاں بھی ہے تو فلاں بھی ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ پوری بات
آپ کو پہنچی نہیں پہنچی، لیکن فیکٹ تو یہی ہے کہ جی انہوں نے میرا نام دیا، اس وقت تک میرے علم میں نہیں تھی یہ بات۔ کچھ ایم این ایز نے آپ کا نام دیا، آپ کے بیاف پر معاملات طے کرتے نظر آئے، آپ کہہ رہے ہیں کسٹنگ آپریشن تھا، تو پارٹی کے کہنے پر ہی کسٹنگ آپریشن ہوا ہوگا، مگر آپ کو نہیں پتا تھا یا آپ کو بعد میں بتایا گیا؟ ہاں، نام تو میرا ویسے ہی دے دیا، لیکن اسٹنگ آپریشن بالکل تھا، 100% تھا، اس میں کوئی ڈاؤٹ والی بات نہیں ہے، اور پارٹی کو کے علم میں تھی یہ بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پارٹی کے علم میں تھا؟ جی جی بالکل تھا۔ پارٹی میں کس کے علم میں تھا؟ کس نے یہ آپریشن آتھرائز کیا تھا؟ یہ تو آپ کو نہیں بتا سکتا کس کو پتا تھا، ظاہر سی بات یہ چیزیں سب کو نہیں پتا ہوتی، اگر سب کو پتا ہوں گی تو وہ باتیں لیک آؤٹ ہوں گی، کسی نے کسی کو تو پتا تھا۔ وزیر اعظم کو پتا تھا؟ یہ مجھے اس کا نہیں پتا، اس بات کا نہیں پتا، مجھے وزیر اعظم کو پتا تھا نہیں پتا، لیکن پارٹی کے لوگوں کو پتا تھا۔ دیکھیں، حکمران جماعت نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ علی حیدر گیلانی کی ویڈیو طے شدہ منصوبے کے مطابق تھی اور ایک سٹنگ آپریشن تھا جس میں علی حیدر گیلانی کو جان بوجھ کر پھنسایا گیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر علی حیدر گیلانی کی ویڈیو سٹنگ آپریشن تھا تو جو 2018 کی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں بہت سارے لوگ پیسے لے رہے تھے، کیا وہ ویڈیو بھی فیک ہو سکتی ہے؟ وہ بھی ایک سٹنگ آپریشن تھا۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ سٹنگ آپریشن کا اقرار کر کے حکومت نے نادانستہ طور پر اپنے پاؤں پر کلاڑی مار لی ہے، جس کا مطلب صاف صاف ہے کہ حکومت یوسف رضا گیلانی کو سکینڈلائز کرنا چاہتی تھی۔ یہ الیکشن فیئر طریقے سے جیتنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، شاید کہیں ارادہ ہو کہ یوسف رضا گیلانی کو سکینڈلائز کر دے تو پھر وہ حفیظ جیت جائیں گے۔ تو اسی لیے باقاعدہ منصوبہ بندی سے یہ ویڈیو بنوائی گئی ہے۔ تو جب نیت آپ کی پیچھے اس کے یہ ہو، یعنی میلا فائڈی انٹینشن ہو، تو پھر اس کی بنیاد پر یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کیسے روکا جا سکتا ہے؟ تو یہی ہوا، الیکشن کمیشن نے وہ نوٹیفیکیشن نہیں روکا۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ حکومت نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ فیئر پلے پر یقین نہیں رکھتی۔ اگر حکومت فیئر ہوتی تو اس طرح کے سٹنگ آپریشن یا جھوٹی ویڈیو بنوانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ اب اگر علی حیدر گیلانی بھی کہہ دے کہ میں نے بھی سٹنگ آپریشن کیا ہے تو پھر اس ویڈیو کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ وہ ایک شعر ہے کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پر بجلیاں، بلکہ ایک دوسرا شعر بھی سن لیں کہ جس کو رکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی۔ تو حکومت کا اتنا بڑا سٹنگ آپریشن بھی گیلانی کو جیتنے سے نہیں روک سکا، حکومت کو ہارنے سے نہیں روک سکا۔ جس طرح حکومت کی فلم 2.5 سالوں سے فلم نہیں چل رہی، تو سٹنگ آپریشن والی فلم تو ہفتہ بھر بھی نہیں چلی۔ اور خان صاحب نے پچھلے دنوں ہی وعدہ کیا تھا کہ مہنگائی میں کمی کریں گے، عوام سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اب وہ کوشش کریں گے کہ ملک میں مہنگائی نہ ہو۔ جب خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ اسمبلی سے حاصل کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ بڑی مہنگائی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے کہ نیبرا نے بجلی کی قیمت میں 89 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ تو صارفین کی جیب سے 6 ارب 90 کروڑ روپے جو ہے وہ نکلیں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا اطلاق صرف مارچ کے مہینے کے بلوں پر ہوگا، اور لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ 25 فروری کو ہونے والی سماعت میں نیپرا نے یہ حکم دیا تھا کہ میرٹ آرڈر سے ہٹ کر پاور پلانٹ چلانے سے صارفین پر 3 ارب 90 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑا ہے، اور بجلی کی پیداواری لاگت میں اضافہ اور گیس کے عدم دستیابی یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جنوری میں گیس کی قلت ہوئی، اور گیس اگر دستیاب ہوتی تو پھر وہ جو 9 جنوری کو بلیک آؤٹ ہوا تھا وہ نہ ہوتا۔ تو یہ ساری وضاحتیں نیپرا کی طرف سے آ رہی ہیں۔ جنوری میں وہ کہتے ہیں جی پلانٹ میں گیس جتنی چاہیے تھی اتنی ملی نہیں، تو پھر مہنگی ہمیں جو ہے وہ گیس ملی اور بجلی ہم نے مہنگی پیدا کی، تو اس لیے اب عوام کے اوپر جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے، فرنس آئل سے بجلی مہنگی ہوئی۔ تو مارچ کے بلوں میں 89 پیسے فی یونٹ اضافہ ہوگا، اور بات صرف یہی ختم نہیں ہوئی۔ آپ کو پتا ہے کہ ملک میں مرغی کے گوشت جو چکن ہے وہ اس وقت پنجاب میں کوئی 300-350 یا 400 کا کلو بک رہا ہے، مختلف جگہوں میں مختلف قیمتیں ہیں، جبکہ کراچی سے اطلاعات یہ کہ 400 روپے کلو، اور کوئٹہ میں شاید اس سے بھی زیادہ قیمت ہے۔ تو ملک بھر میں اب چکن جو ہے وہ بھی دسترس سے باہر ہے۔ اور ایک اور خبر میں بھی دیکھ رہا تھا کہ رمضان المبارک کے قریب ہی آتے آتے بجلی کے علاوہ جو ہے وہ جو چیزیں شارٹ ہونے جا رہی ہیں وہ ہے چینی اور اس کے علاوہ گندم۔ چینی اور گندم کی شارٹیج کی ابھی سے اطلاع ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے اس کی شارٹیج ہو جائے گی، اور بجلی جو ہے
اس کی بھی لوڈ شیڈنگ متوقع ہے. جیسے ہی گرمیاں شروع ہوئی ہیں تو اب شروع تو ہو گئی ہے. تو یہ سارے اقدامات ہیں جو خان صاحب نے وعدے کیے تھے کہ میں مہنگائی ختم کر دوں گا. تو لوگ اس لیے کہتے ہیں خان صاحب کسی چیز کا نوٹس نہ لیں تو اچھا ہے. وہ جس کسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کا الٹا ہی اثر پڑتا ہے. تو اب یہ وہ سارے معاملات ہیں. گھی اور کوکنگ آئل اس کی قیمت میں 200 سے 300% اضافہ ہو چکا ہے. تو کسی وقت دن مہنگائی کے اوپر بھی ڈیٹیل آپ سے بات کریں گے, لیکن اب تک لیے اتنا ہے کہ جو مارچ میں آپ کو بل آئیں گے ان میں یہ جو نیا اضافہ ہوا یہ لگ کر آئے گا. آج کے لیے اتنے, کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. وفاقی وزیر داخلہ گفتگو کر رہے ہیں ندیم ملک کے ساتھ, اور انہیں یہ بتا رہے ہیں ان 16-17 اراکین اسمبلی کے حوالے سے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حکومت کے خلاف ووٹ ڈالا حفیظ شیخ کو, اور خاص صاحب کے پاس وہ معلومات ہیں. تو شیر رشید کا پہلے بیان سنتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں, اس کے بعد پھر آپ کو ایک اور وزیر کا بیان سنائیں گے. پہلے شیر رشید. ہمارے پچھلے دوروں میں 2-2 کروڑ میں ممبر مل جاتا تھا. اس دفعہ تو بہت ریٹ ہائی تھا جی. شیخ صاحب پیپلز پارٹی نون لیگ والے کہتے ہیں کہ 20 سے 25 بندے تھے, سلیکٹرز نیوٹرل ہو گئے تھے, اور 20 سے 25 بندے ہماری حمایت میں تھے. آخری رات وہ فونے گئی ہیں تو اس سے مارجن آف وکٹری نیرو ہوا ہے. شاید 25 کی بجائے 30 لوگوں نے پیسوں کی ہاں کی ہو اور ایڈوانس پکڑا ہو, اور آخری رات وہ جو فونے گئی ہیں اس سے تھوڑا سا تعداد کم ہو گئی. وہ ایک علیحدہ بات ہے. 7 بائی الیکشن ہار گئے. سینٹ انتخابات میں یوسر رضا گیلانی کے معاملے میں انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے, سلیکٹرز نے آپ کے اوپر سے دستے شفقت ذرا پرے کیا. دیکھیں ہمارے پاس دیکھیں کوئی کم ووٹ نہیں ہمیں پڑے. 5 ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر 3 ووٹ ادھر اور آ جاتے تو ٹھیک تھے. سر 16 ووٹ آپ کے ٹوٹے نا جی. 17 ٹوٹے میرے حساب سے 17 ٹوٹے. اور شاید سینٹ کا موقع زندگی میں کم لوگوں کو خرید و فروخت کا نصیب ہوتا ہے. مسائل کہیں اور تھے, آپ اس کو مانے یا نہ مانے, وفاقی وزیر ہیں, بڑی تگڑی پاورفل پوزیشن میں. اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ سندھ سے ہی لڑنا چاہتا تھا. اس نے خود مجھے آ کے یہاں کہا کہ شیخ رشید میں تجھ سے مشورہ کرنے آیا ہوں, میں سندھ سے لڑوں یا مرکز سے لڑوں. یہ حفیظ شیخ نے آ کے مجھ سے کہا. میں نے کہا تیرا دل کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں سندھ سے الیکشن لڑوں. میں نے کہا فیصلہ تو عمران خان کا ہے, اور میں اس کمیٹی میں نہیں تھا جنہوں نے کینڈیڈیٹوں کے فیصلے کیے. ٹوٹنے والے 17 لوگوں کے نام پتہ ہے؟ عمران خان کو اگر پتہ ہے تو مجھے بھی پتہ ہے. اس کو بھی پتہ ہے, پرائم منسٹر کو پتہ ہے ساری باتوں. ٹھیک بات کہہ رہے ہیں, اس کو پتہ ہے. میں نے لسٹ فائل میں تو دیکھی ہے, فائل کو کھولا نہیں. فائل میں دیکھی ہے, فائل کو کھولا نہیں ہے شیخ صاحب. لیکن میں آپ کو گروپ بتا دیتا ہوں جو 25 بندے تھے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کاؤنٹ کر کے بیٹھی تھی. اس میں کاف کے لوگ تھے, اس میں ایم کیو ایم کے لوگ تھے, اس میں آپ کے ساؤتھ پنجاب کے لوگ تھے, اس میں جی ڈی اے کے لوگ تھے, اور اس میں آپ کے پی ٹی آئی کے وہ لوگ تھے جن کا کراچی سے 25 سے 30 وہ ووٹ کاؤنٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. پھر تو وہ 30 سے 35 وہ ریجیکٹ ووٹ کر کے بھی کہتے تھے ہم 15 سے 16 ووٹوں سے جیتیں گے. یہ ان کی کاؤنٹنگ تھی, پکی نمبر لکھ کے تعداد جو نمبر آپ بتا رہے ہیں یہ تو میں کاؤنٹ کروں تو یہ 35 ووٹوں کا یہ سارے. وفاقی وزیر داخلہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس دفعہ ووٹ بڑا مہنگا تھا, 8 سے 10 کروڑ قیمت تھی, جبکہ پرائم منسٹر خود پبلکلی کہہ چکے کہ ووٹ کی قیمت جو ہے وہ 60-70 کروڑ ہے. اب پتہ نہیں کون سچ بول رہا ہے. پرائم منسٹر صاحب تو بہت ہی زیادہ ریٹ بتا رہے تھے, اور شیر رشید کہتے ہیں کہ 8-10 کروڑ پہ اس دفعہ چلے, اور وہ بھی بہت زیادہ ہے. پہلے تو 2-2 کروڑ میں ووٹ مل جایا کرتا تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی سینٹ میں پیسہ چلتا ہے اور ہم نے کبھی نہ پیسہ لیا نہ دیا, لیکن ووٹ کا ریٹ سب کو معلوم ہے کیا ہے. لیکن شیر رشید کا یہ جو دعویٰ انہوں نے کیا کہ ٹوٹنے والے 17 اراکین میں سے 13 پیسے لے کر بکے تھے, اور یہ بات خان صاحب کو معلوم ہے. تو فواد چودھری نے اس حوالے سے ایک انٹرویو میں بتایا کہ کیا واقعی اس بات میں کچھ صداقت ہے کہ خان صاحب کو ان کا علم ہے یا نہیں. تو فواد چودھری کو پہلے سنتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو نام پتہ نہیں ہے, اور یہی ایک بنیادی سکم ہے اس معاملے میں کہ جس طرح سے خیبر پختونخوا میں پچھلی دفعہ ہمیں ویڈیو ملی تھی, اس دفعہ ہمارے پاس فی الحال کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے جس میں ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکیں کہ کن لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے. اور
جو سارا مدعا تھا یا الیکشن کمیشن سے جو تھوڑی آپ سمجھیے کہ جو مایوسی ہوئی وہ بھی یہی تھی کہ آپ اگر بیلٹ کو ٹریسیبل بناتے تو اس طرح کا اگر ایشو آتے تو آج آپ بیلٹ ٹریس کر سکتے تھے اور لوگوں کو آپ براہ راست ایکیوز کر سکتے تھے. اب پتہ نہیں شیر رشید سچ بول رہے ہیں یا فواد چودھری ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں خان صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور یہی ان کی ڈیوٹی ہے. شیر رشید یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب بڑے باخبر وزیر اعظم ہیں اور ان سے کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے، کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے. خان صاحب کو بڑی رپورٹنگ ہو جاتی ہے، جبکہ فواد چودھری کا موقف یہ ہے کہ شیر رشید غلط بیانی کر رہے ہیں. خان صاحب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، بڑے معصوم آدمی ہیں، ورنہ اب تک سارے نام وہ بتا چکے ہوتے اور سب کی کلیاں اڑا چکے ہوتے. کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر خان صاحب کا یہ دعویٰ مان لیا جائے کہ ان کو نام معلوم ہے تو پھر الیکشن کمیشن ان سے کہے گا یا باقی کے ادارے کہے گا جناب نام بتائیں. جس طرح آج الیکشن کمیشن نے کہا کہ اگر آپ کو نام معلوم ہے تو ہمیں بتا دیں، لیکن اگر فواد چودھری کا بیان سامنے رکھا جائے تو خان صاحب کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو ایک طرف خان صاحب کو باخبر اور دوسری طرف معصوم ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کام پی ٹی آئی والوں کو خوب آتا ہے. ایک طرف تو حکومت سینٹ میں ہارس ٹریڈنگ کا شور مچاتی ہے اور دوسری طرف اب چیئرمین سینٹ کے لیے کم ووٹوں کے باوجود جیت کے دعوے کر رہی ہے. ویسے مجھے پوری طرح یقین ہے کہ خان صاحب کو کچھ نہیں پتا کہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ان سے ہاتھ کیا ہے. اب اتحادیوں کے ناموں کے گرد تو وہ لال دائرے لگا کر بیٹھے ہیں، لیکن ان اتحادیوں کے گارنٹر موجود ہیں تو پھر ان کے یقینی طور پر اپنے لوگ ہوں گے. لیکن کون لوگ ہوں گے اگر خان صاحب کو پتا چل جاتا تو میرا گمان یہ کہ اب تک وہ اپنا ٹائٹینک کسی گلیشیئر میں مار چکے ہوتے ہیں. یہ منافقت بھری سیاست ہے، اصول لیس سیاست، منطق لیس سیاست، اخلاقیات لیس سیاست. میڈم شیخ کیوں ہے یہ منافقت بھری سیاست؟ عمران، آپ کو یاد ہوگا عمران خان امریکہ کے دورے پر گئے پہلی اور وہاں جا کر فرمایا پہلی اسمبلی ہے جو ڈیزل کے بنا چل رہی ہے. آج یہ کیا کرنے گئے تھے وہاں؟ ان کے پاس اپنی پیٹرول والی گاڑی میں ڈیزل ڈلوانے گئے تھے، بس گاڑی کا پیٹرول مک گیا. دوسری بات ہے کہ اس وقت بھی اگلے دن ہی، اس وقت چیئرمین سینٹ کے انتخابات ہو رہے تھے سنجرانی صاحب کے، اگلے دن ہی تحریک انصاف کا وفد مولانا صاحب کے گھر پہنچ گیا تھا. پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ ہتھا دیا دتیا دندہ نال کھولیاں پیدیاں. اگر اس کے اردو میں ترجمہ کریں تو جو گرے آپ ہاتھوں سے دیتے ہیں بسا اوقات وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے. یعنی جو گھڑا آپ دوسروں کے لیے کھودتے ہیں اس میں خود بھی گرنا پڑتا ہے. تو سیاست میں نفرت کو اتنی ہوا دے دی گئی ہے کہ اب خان صاحب اگر چاہیں بھی، یعنی خان صاحب کا بھی دل چاہے نا کہ وہ سیاسی ماحول ٹھیک کر لیں اور دیگر سیاسی جماعتوں سے مل کر ماحول یا سیاسی صورتحال کو بہتر کر لیں تو لوگ انہیں نہیں کرنے دیں گے. کیونکہ سیاست میں نفرت کی لکیر جو خود خان صاحب نے کھینچی ہے وہ اب انہیں بھی کوئی پار نہیں کرنے دے گا. تو خان صاحب کے لوگ اسے سیاست نہیں منافقت قرار دیں گے. تو اسی لیے بار بار خان صاحب سے ہاتھ باندھ کر یہ میں کئی پروگرام میں گزارش کر چکا ہوں کہ سیاست کو دو ملکوں کی لڑائی نہ بنائیں، لوگوں میں نفرت کے بیج نہ بوئیں، ورنہ یہ فصل آپ کو خود کاٹنا پڑے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی موقع آ گیا، لیکن ان کے اپنے لوگ اسے منافقت قرار دے رہے ہیں. تو بدقسمتی سے جو لکیر خان صاحب نے خود کھینچ لی ہے اس کا خمیازہ بھی اب انہیں خود ہی بھگتنا ہے.